اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، وہ مسکراہٹ جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ مسکراہٹ جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور تین لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو غضب کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تین لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور عبرت کا نشانہ بناتا ہے، اور تین لوگوں کو دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ آخر وہ کون سے تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور وہ کون سے تین بدبخت لوگ ہیں جن سے میرا اللہ سخت نفرت کرتا ہے؟ جوانوں، جب ہم مجبور ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کیسی بے حس ہو گئی ہے، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمارا حال پوچھنے کو تیار نہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم لوگ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں جی نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ یار، جب ہم غربت کا شکار تھے تو اللہ سے شکوہ کیا کرتے تھے، مالک تیری دنیا میں کوئی ہمارا مددگار نہیں رہا۔ اللہ نے ہمیں اگر صاحب استطاعت کیا بھی ہے، اللہ نے ہمیں دولت والا بنایا، دولت ہی کیا دی، وہی زبان کہنے لگی، تکبرانہ جملے بولنے لگی کہ دنیا میں نیکی کرنے کا دور ہی نہیں رہا۔ اور بھائی آج کل نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج کے بعد ہم کسی سے کوئی نیکی نہیں کریں گے، کسی کو عزت نہیں دیں گے۔ عزت صرف اسی کو ملے گی جو ہمیں عزت دے گا، نیکی صرف اسی سے کی جائے گی جو ہم سے نیکی کرے گا۔ کیوں ہم نیکی کریں؟ ہم نے سارے زمانے کا کوئی ٹھیکہ لگا رکھا ہے؟ یاد رہے یہ وہ جملے ہیں جو انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو انسان کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، آزمائشوں کی دلدل میں، امتحانات کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں، آسانیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، وقت کے گزرتے دیر نہیں لگتی۔ رات کو دن میں بدلنے والا خدا کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی کانوں میں صدائے سنواتا ہے، کبھی کسی بھوکے کو ہمارے دروازے پر لے کے آتا ہے، کسی پیاسے کو ہمارے دروازے پر لے کے آتا ہے، کبھی ہمیں کسی بھوکے سے ملواتا ہے، پیاسے سے ملواتا ہے، کبھی ضرورت مندوں سے ملواتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میں نے جو اسے صاحب استطاعت بنایا، میں نے جو اسے مالا مال کیا، دیکھوں تو صحیح یہ میری غریب مخلوق سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ اس لیے تو میرا اللہ نوالے بانٹنے والوں کو، خوشیاں بکھیرنے والوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کو، پیاسوں کو پانی پلانے والوں کو، غریبوں کی مدد کرنے والوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانے والوں کو، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والوں کو، والدین کی خدمت کرنے والوں کو جب دیکھتا ہے تو فرشتوں کے سامنے بڑے فخر سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہی تو وہ وجہ تھی، یہی تو وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا، یہی تو وہ منظر تھا۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اسے مایوس دیکھ کے وہ برداشت نہیں کر پا رہا، اسے اس حال میں دیکھ کے اسے کس قدر رحم آیا ہے، اس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کے میرے بندے کے منہ میں ڈالا، خود پیاسا رہا میرے بندے کو پلایا، خود بھوکا رہا میرے بندے کو کھلایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تین بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ نمبر ایک، جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری یتیم اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ اگر تمہارے دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ میں اپنا پتھر دل نرم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے وہ لوگ
جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو مہمانوں کی خوب مہمان نوازیاں کرتے ہیں، گھر میں آئے کسی مہمان کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہم بچے کو بھیجتے ہیں، جاؤ نا کس نے بل دی، کس نے دستک دی، اسے بولو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے۔ اگر وہ گھر آ گیا، مہنگائی کا دور ہے، چائے پلانی پڑے گی، کھانا کھلانا پڑے گا، پانی پلانا پڑے گا، مہنگائی کا دور ہے، اس لیے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ، قبل اس کے کہ وہ بیٹھک میں بیٹھ ہی جائے اسے بولو پاپا گھر میں نہیں ہے، وہ باہر ہی نکل جائے۔ اور اگر کوئی مہمان گھر میں نازل ہو بھی گیا ہے تو ابھی جاتا بعد میں ہے، اس کی غیبت پہلے شروع ہو جاتی ہے، چغلی پہلے شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی خامیاں بیان کرنا، خوبیوں پر پردہ دے کے خامیاں بیان کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر میں آئے تو پہلے تو اس مہمان کا شکریہ ادا کیا کرو کہ آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا، آپ نے ہمارے رزق کو حلال کیا، رزق کو حلال کرنے کا ذریعہ بنے۔ صحابہ جب مہمان گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اسے بڑی عزت سے رخصت کیا کرو، وہ صرف تمہارے گھر کا نمک ہی کھانے نہیں آتا بلکہ جب جاتا ہے تو تمہارے گھر کی چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، تمہارے گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفات و بلیات کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی عادت کریمہ تھی، جب تک آپ کے ہاں کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ 3 دن تک مہمان نہیں آیا، اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا، پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں گیا، 2 دن کے بھوکے تھے، کوئی مہمان نہیں آیا، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ گھر سے باہر نکلے، جاؤں کسی مہمان کو تلاش کروں، گھر لے کے اسے کھانا کے، دور جا کر دیکھا 15 مزدور ہیں جو مزدوری میں مصروف ہیں، کام میں مصروف ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تم بھوکے ہو تو آؤ، میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، کھانے کی دعوت دینے آئے ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں، رنگ برنگے کھانے کھلاؤں۔ مزدوروں نے کہا جی ہم کام کر رہے ہیں، شام کو اجرت لے کر ہم نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے، اگر آپ کے ساتھ چلے گئے وقت ضائع ہو جائے گا، ہم تو پیٹ بھر کے کھا لیں گے، شام کو ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اجرت بھی دوں گا، ساتھ میں کھانا بھی کھلاؤں گا۔ یہ 15 کے 15 کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ابراہیم کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ یہ 15 کافر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے، حضرت ابراہیم نے ان کو مہمان سمجھ کر خوب عزت سے نوازا، خوب خدمت سے نوازا، خوب خدمت کی، مہمانوں کی خدمت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجرت بھی دی مزدوری کی۔ جو وقت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں گزارا، حضرت ابراہیم نے اس وقت کی اجرت بھی دی، ساتھ میں کھانا بھی اٹھا کر دیا کہ جا کر اپنے اپنے گھروں میں بچوں کو کھلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حسن ظن ان کو اتنا پسند آیا کہ وہ 15 کے 15 کافر کلمہ پڑھ کر حضرت ابراہیم کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نمبر 2، جو گھر میں آئے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے منہ سے نوالا نکال کے والدین کے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنی رگوں سے خون نکال کے والدین کی رگوں میں ڈالتے ہیں، والدین کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، والدین کے آگے اف تک نہیں کرتے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ فرمایا سنو، 3 لوگ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں؟ مال کے ہونے کے باوجود بھی اگر دروازے پر کوئی پیاسا آ گیا ہے، بھوکا آ گیا ہے، اس کو 1 روٹی بھی نہیں دیتے، 1 گلاس پانی کا پلانا گوارا نہیں کرتے۔ مال کے ہونے کے باوجود بھی جو اپنی فیملی پر خرچ نہیں کرتے، دولت بھی دی لیکن ان کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بیویاں بیواؤں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے، بچوں پر خرچ نہیں کرتے۔
بچے غریبوں کی سی زندگی گزارے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تیسرے لوگ والدین کو دکھ دینے والے، والدین کو درد دینے والے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔